اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا، کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا، میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی، پوری زندگی ہار زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے۔ بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو۔ ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر تم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ اے مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ٹوٹے کٹورے سے آواز ہے، فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے، جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا،
اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے, وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے, وہاں کوئی زوال نہیں ہے, وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک, وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے, نہ وہ زبان میں آتا ہے, نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی, جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی, جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے, وہی بادشاہ تو میں ہوں. تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا, غافل ہوا, غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا, آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا, یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے, کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے. اگر معاذ اللہ, اللہ سب کی حفاظت کرے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ بری موت نہیں, وہ شہید ہے. یہ تو تمہارا خبط ہے, تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی. کوئی روح نہیں بھٹکتی. یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورغلاتے ہیں. اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل. درود شریف پڑھنے کا وہ درود شریف پڑھ لیجئے. جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں, تھوڑا سا وقت ہے. نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے, اللہ سب کو بچائے, لیکن اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی جلدی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو, پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے, خودکشی نہ کی ہو, ڈوب کر مرے, وہ شہادت کی موت ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, اس میں کوئی مر گیا, آگ میں جل کر مر گیا, کوئی اس کو بچا نہ سکا, تو وہ شہادت کی موت ہے. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا, کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا, دل میں یار کا پیار نہ تھا, بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا, مر گئے. یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی, میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا, کہ اقبال نے کہا تھا, میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی,
جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا، سجدے کی معرفت تو حاصل کرو۔ اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی۔ جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں وہ پوری رات سجدے میں گزارتے، تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ یہ لمبا سجدہ ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے۔ بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے، سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے، اور آج ہم سب غافل ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر۔ یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم تو غافل ہی ہیں نا، غفلت 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 غفلت۔ تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی۔ اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب دفن کر دیا گیا میں تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا۔ اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر۔ پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے۔ تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے، مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر! خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو۔ کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے۔ ان علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا، یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حنظلہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو
जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए उसको इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और है। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं, मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने किए, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह, गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गय्यूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया, और कटोरा मेरी मट्टी से बना, और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे, लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पाखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और आग में जलाया भी गया। तब मैं कटोरा बना, और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था, आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी, और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और आज मुझे यहाँ ला करके फेंक दिया गया। तुमको ज़मीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं फ़ायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूँ। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ, मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक़्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता। उलमाए किराम करें 2-4 मिनट कुछ और बात कर लें। तो आइए, मैंने जो कहा था वो जो बात चल रही थी उसी से कनेक्ट बात कर दो थोड़ी सी, क्योंकि उलमाए किराम का हुक्म है, इसलिए। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज़ जो आपके पास जो हिफाजत का ज़रा है वो वज़ू है, और दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी हिफाजत की ज़रा पहना देता है, और उससे जो दुश्मनी करता है उससे अल्लाह लड़ता है। देखिए तो सही, ज़रा गौर तो कीजिए कि उससे जो लड़ता है उससे अल्लाह लड़ता है, उससे अल्लाह इंतकाम लेता है। और हदीस पाक में आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है,
جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندو، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، خوبصورت بھی پریشان، کم خوبصورت بھی پریشان، اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا، آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور غوث پاک کے خطبے کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں، خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو، دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے، ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں، ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو، عبادت کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو، رزق حلال کھاؤ، حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ۔ آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے، آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، نمازی بنے ہیں، مسجد کے متولی بنے، یہ بنے وہ بنے، لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ، پیٹ میں ڈالتے جاؤ۔ کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں۔ اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں، لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، حیرت۔ وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپے جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ، یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ 1000 سال، 1000 تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے، وصول کرو۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو۔ اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے، اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے، تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو، کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں۔
ہر لفافہ قبول مت کرو، ہر گفٹ قبول مت کرو، بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی. غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا تاجدار، جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے. غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے. غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے اے کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون، او کھمبے، اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے، تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کہہ سکتا ہے. غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتا ہے. یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو. جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے، ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے. صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے. بے شک بے شک. 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے. ان کے ابا لے گئے تھے سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو. غوث پاک نے دیکھا مرید کیا، کہا حضرت دعا کر دو. کہا دعا کیا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے. صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے، میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ. مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی اللہ تیری حفاظت کرے. ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا، کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنی ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے تھے کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم. غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھیے آپ کیا سمجھتے ہو. غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا اس دور میں. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرین کا دور نہیں تھا، پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار. صحیح فرما رہے ہیں. یہ کیا فکر ہے. ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے. کیا بات. جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے. بے شک بے شک. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے. کیا بات ہے. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی.
مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں، چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، چلو کرتے ہیں۔ اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا۔ کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا، وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا، کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں۔ امام اعظم تاجر تھے، کچھ نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا، لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے، اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا، ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت، اور کتنے 3000 فارغ ہوتے، ہر سال فارغ ہوتے تھے، تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے، تو 30 فارغ ہوتے ہیں، تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا؟ پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا۔ اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ ایک دن آیا، پہلے بھیجتا تھا، بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو، بہت گفٹ بھیجتا۔ غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ، حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے، کسی اور لے جاؤ۔ ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا۔ غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے، گول چہرہ، ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ، داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ، انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت، مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ سبحان یہ اللہ، آواز سبحان اللہ۔ گرج، اور غریبوں سے اتنا پیار، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز صحیح فرما رہے ہیں، اور مالدار کو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے، تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک لے جا، تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے، حرام میرے پاس لاتا ہے۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا، اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے، تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا۔ غریبوں کی رقم لوٹتا ہے، غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے، لے جا، یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے۔ غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے، بات پوری
गौस पाक कहते हैं अपनी कौम से तकरीर करते हुए, रोजा रखते हो रमजान शरीफ का? मैं भी उनकी नकल में पूछ रहा हूं, बोलो भाई रखते हो तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक कहते हैं पानी हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक पानी छोड़ दिया, तो ये रोजा है, यही है ना रोजा। खाना हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना छोड़ दिया, यही है ना रोजा। बेशक। वजीफे ज़ौजियत हलाल, सुबह सादिक से गुरूब तक छोड़ दिया, 3 चीजों के छोड़ने का नाम यही ज़ाहिरी रोजा है। बेशक। गौस पाक कहते हैं हलाल पानी से दिन भर बचते हो। जुमला गौर करें, इसी जुमले पे बात पूरी होती मेरे मुर्शिद के जुमले पे। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। फरमाते पानी हलाल था, दिन भर पानी नहीं पिया, यही रोजा। खाना हलाल था, दिन भर खाना नहीं खाया, यही रोजा। वजीफे ज़ौजियत नहीं किया, यही रोजा। लेकिन जब इफ्तार करने बैठते हो तो खून से इफ्तार करते हो। अल्लाह। इफ्तार खून से करते हो। अब लोग हैरान, गौस पाक फिर गौस पाक का हम खून से कैसे इफ्तार करते हैं? का वो जो खजूर मुंह में डालते हैं वो खजूर नहीं है। अगर किसी का कर्जा लेकर के डुबा दिया तो ये उसका खून है ना। अल्लाह। किसी का माल नाहक छीन करके नहीं दिया, ये उसका खून है ना। यतीमों का माल हड़प कर लिया, बहन का हिस्सा गसब कर लिया, भाई का हिस्सा गसब कर लिया, देता नहीं, तो वो खजूर नहीं है, वो लोगों का खून है, खून। वो हराम माल लोगों का खून है, खून। तो कहा पानी हलाल था वो छोड़ दिया, खाना हलाल था वो छोड़ दिया, वजीफे ज़ौजियत हलाल था वो छोड़ दिया, और खून तो हराम था उससे इफ्तार कर रहा है। ये जो दस्तरखान सजे हैं ये हराम से नहीं सजे। अगर ये हराम से सजे हैं तो लोगों के खून से सजे हैं। अल्लाह। जो कौम लोगों के खून से इफ्तार करती हो उस कौम के रोजे का क्या हाल होगा। तो हराम खाने वाला सिर्फ हराम नहीं खाता, लोगों का खून चूसता है। तो गौस पाक फरमाते अगर दुनिया की और आखिरत की कामयाबी चाहते हो हलाल को लाजिम पकड़ो। गौस पाक का एक कौल, किसी ने कहा गौस पाक मुर्शिद आपको इतनी तरक्की कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? मेरे मुर्शिद कहते हैं 2 चीज़ों से मुझे ये मकाम नसीब हुआ। नंबर 1 मैं हमेशा सच बोलता रहा, नंबर 2 मैं हमेशा हलाल खाता रहा। सिद्क़े मकाल अक्ले हलाल ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आइए हम भी सच बोलें, हलाल को लाजिम पकड़ें इंशाअल्लाह। आप कहते हैं बहुत टफ है हजरत, मैंने कहा कोई टफ नहीं है, सच्ची नीयत करो। अल्लाह का वादा है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे शायर साहब